نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 74 پر ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں شیئر کروں کہ دیکھیں، جو علماء کرام ہمارے ہیں، جو ماضی کے علماء کرام ہیں، دیکھیں یہ کتاب ہے امام نووی کی، جو کہ کئی سالوں پہلے یعنی کئی صدیوں پہلے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے امام بخاری کی بھی کتاب پڑھ رہے تھے ہم، تو ہم نے ایک چیز بار بار ہم نوٹ کر رہے تھے اور میں آپ لوگوں کو بتا بھی رہی تھی کہ امام بخاری نے اپنی حدیث کی ایسی ترتیب کی ہے اور باب کے ابواب کو اس طرح سے ترتیب سے لائے ہیں کہ ایک طرح سے امت کو سکھایا ہے، بغیر لیکچر دیے ہوئے امت کو دین سکھایا ہے۔ تو ان کے اگر جو انسان کیجول یا حدیث پڑھتا ہے کہ بس ایک حدیث پڑھ لی، بہت غور نہیں کرتا، تو وہ نہیں سمجھ پاتا، لیکن جو غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پچھلے باب سے اس باب کا کیا تعلق ہے، پچھلی حدیث سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے، تو اس کا دماغ اتنا چکرا جاتا ہے کہ یہ امام بخاری کتنی ذہانت سے انہوں نے احادیث کو ترتیب دیا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ ان کا علم کتنا زیادہ تھا، ان کو کتنی احادیث ازبر یاد ہوتی تھی کہ اس طرح سے اتنی احادیثوں کے ذخیرے سے وہ حدیثوں کو ڈھونڈ کر ترتیب میں لاتے تھے ایک بات کو واضح کرنے کے لیے۔ امام نووی کی کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ امام نووی نے بھی بڑی ذہانت سے اپنے ابواب کی ترتیب کی ہے، اور انسان کو جو واقعی میں اس کو گہرائی سے پڑھتا ہے، اس کو اصل میں دین سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارا دین ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، اب میں مثال کے طور پر بتا رہی ہوں، امام نووی نے رحم اللہ نے پہلے باب المراقبہ لائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم تقریباً 3 یا 4 سبق سے ہمارا یہ چل رہا ہے، اور اس وقت سے امام نووی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ جس بندے کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، میں ایسا بن جاؤں جیسے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جس بندے کو یہ خواہش ہے کہ مجھے ایمان کی مٹھاس سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے بڑی زبردست قسم کی ترتیب لائیں حدیث کی اور قرآن کی آیات کی، کہ اسے سکھا رہے ہیں کہ ہم کیسے بن سکتے ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں، اور کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو تھوڑا سا، میں بہت زیادہ تو نہیں تفصیل، لیکن میں تھوڑا سا ترتیب کو آپ کے ذہن میں لانا چاہ رہی ہوں۔ اصل میں مقصد ہے میرا یہاں پر کہ ہم سمجھیں کہ اصل میں امام نووی کیا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم غور و فکر سے ان احادیث کو، ان ابواب کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، مثال کے طور پر یہ باب امام بخاری نے شروع کیا یہاں سے، باب المراقبہ، مراقبہ کا بیان، اور اس کا مقصد تھا، اب امام نووی ہمیں سکھا رہے تھے کہ ایمان، ایک بندہ اب کس طرح سے اپنے رب سے اس کا تعلق کیا ہے اور اپنے رب کو کیسے سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو چیزیں وہ لائے، اس میں کچھ قرآن کی آیات لائے اور کچھ احادیث لائے۔ جیسے مثال کے طور پر اس سے شروع کیا قرآن کی آیت سے، جو تم کو جب تم اٹھتے ہو دیکھتا ہے، اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے شروع کیا امام بخاری نے کہ بندہ یہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہے، وہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ایک اٹینشن ہو جاتا ہے، انسان پوری طرح سے اب متوجہ ہے، اچھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کی آیت لائے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس سے انسان کو، ایک جو بندہ جس کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے کام کی طرف جانا پسند نہیں کرے گا،
اور وہ سمجھنا چاہے گا کہ کون سی باتیں اللہ کو راضی کرتی اور کون سی نہیں کرتی، وہ دین کو اخلاص کے ساتھ سیکھے گا، اور پھر وہ ان کاموں سے بچے گا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ بات، اسی بات کو اور پکا کرنے کے لیے یہ قرآن کی ایک اور آیت لائے، اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں، آل عمران کی آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ ہے اللہ ایسا خبیر اور بصیر ہے کہ تو کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ پھر اسی بات کو پکا کر رہے ہیں کہ اللہ انسان کے ہر عمل کو دیکھتا ہے، بے شک تمہارا پروردگار بالمرصاد مینس تم کو تاک رہا ہے، تم کو غور سے، تمہارے اوپر پوری توجہ ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری باتوں کا مقصد یہ کہ اب بندہ پوری طرح سے اس کے دل میں اللہ کی ہیبت آ جائے، اللہ کا احساس آ جائے، اللہ کا احساس آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ جس کو ہر وقت کا احساس ہے کہ اللہ مجھے سامنے سے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، اور ایک بندہ جو غافل ہے، اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے مگر وہ اتنا مشغول ہے دنیا میں کہ اس کا اتنا دھیان نہیں ہوتا اللہ کی طرف، ان دونوں بندوں کے رویے میں، عمل میں بہت زیادہ فرق ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اس کے بعد اب سکھایا کہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے بارے میں بنیادی چیزیں بتائی کہ اسلام میں کچھ اعمال اللہ نے بتائے ہیں جس کی تمہیں پابندی کرنی ہے، تو اس میں وہی بے شک وہی جو نماز ہے، کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ پھر ایمان کیا ہے؟ اب تم ایمان رکھتے ہو، تم اپنے ایمان کی تکمیل کی کوشش کر رہے ہو، تو سمجھ لو کہ ایمان کیا ہے، کہ ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی کہ انسان دل کی گہرائی سے یہ مانے کہ اللہ، جب وہ عبادات کر رہا ہے انسان تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان میں یہ بھی ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، غیب پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جزا سزا پر، اور جنت اور دوزخ پر، ان چیزوں پر ایسے ایمان لانا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایمان ہے۔ تکمیل پر جب ایمان پہنچتا ہے تو انسان کو یہ سب چیزیں جیسے نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی بات کو احسان جو ہے ایمان کا بلند ترین درجہ بتایا، کہ اب بندہ ایسا ہو گیا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے اس کو یہ ہوتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر اس حد تک نہیں جا سکتا تو اس کو یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا ایمان ایک طرح سے تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ پھر یہ بات کہ قیامت کا یقین ہونا، تو قیامت کے لیے قیامت کا ذکر کیوں لائے، کہ قیامت جو ہے دیکھیں یہاں پر آہستہ آہستہ سب سے پہلے انسان کو اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر ترقی کرتے ہوئے ایمان بنتا ہے، ایمان آتا ہے، اس کا مضبوط ہوتا ہے، اس کے بعد احسان کا درجہ آتا ہے۔ اب انسان کا ایمان مکمل ہو گیا تو قاعدہ یہ ہے کہ کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے زوال کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عبادت اپنے حد کمال کو پہنچ گئی تو اب اس کے زوال کا وقت آ گیا، یعنی کہ قیامت، ٹھیک ہے۔ یعنی بندہ اپنے زندگی بھر اچھی طرح گزار کر اب وہ قیامت آ گئی، اور ہر انسان کی قیامت اس کی موت پر ہوتی ہے، تو اب اس کی موت آ گئی، تو موت کا یقین ہوگا انسان کو، تو وہ جو بھی مصائب آئیں گے، اس کی کوشش ہوگی، جو بھی اس نے کوششیں کی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، تو وہ اس میں جو بھی تکلیفیں پہنچی ہوگی اس سے وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ سوچے گا کہ نہیں، یہ ایک دن آئے گا جب میری ان کوششوں کا مجھے بہت اچھا اجر ملے گا، تو اس کو دنیا کے جو مصائب اس کے سامنے آتے ہیں وہ اس کو کمزور لگیں گے، یعنی وہ اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں رہے گی، دنیا کے مصائب کی وجہ سے وہ اللہ سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ کیسے ہے؟ اب پریکٹیکل باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اچھا یہ تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا سفر ہے، اب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اب اس سفر پر ہم کیسے چلے، تو سب سے پہلے ہمیں تقویٰ سکھایا کہ تقویٰ کیا ہے، کیونکہ اللہ کے تقویٰ کے بغیر ایمان کا یہ سفر تکمیل کر نہیں پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی قرآن کی آیت لائے کہ
اتق اللہ حیثما، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر رکھو۔ دوسری حدیث لائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، سرن و علانیہ، یعنی کہ تم لوگوں کے ساتھ سامنے ہو یا تم اکیلے میں ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی کہ تم اللہ کا تقوی ہاتھ سے نہ چھوڑو، ٹھیک ہے۔ تو تقوی کی تفسیر کیا بتائی کہ ان تمام کاموں سے جن سے منع کیا گیا ہے، شریعت نے جن سے روکا ہے اس سے بچنا، اور وہ تمام امور جس کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کو بجا لانا، ان سب کا نام تقوی ہے۔ تو جتنا احسان کے درجے پر ہم یہ کام کریں گے کہ برائیوں سے رکیں گے اور نیکی کے کام میں کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے ہمارا تقوی بڑھے گا۔ پھر دوسری چیز ہمیں کیا کرنی ہے، اللہ کا خوف ہر وقت ساتھ ہو۔ تو حدیث لائے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر رکھو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی کہ اب یہ سمجھایا گیا کہ تمہیں ہر حال میں اللہ کا ڈر رکھنا ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض کہیں نہ ہو، اور اگر کمزوری میں، انسانی کمزوری سے تمہارے اندر کوئی کمزوری حاوی ہو جائے اور تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس گناہ سے معافی مانگ کر نیکی کی کام کرو، تاکہ ہر نیکی تمہاری کسی برائی کو مٹا دے گی اور تم پھر سے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پھر جو دوسری نصیحت فرمائی کہ کس طرح سے ہم اپنا مقصد حاصل کریں اللہ کی قربت کا، تو اس میں اچھے اخلاق، لوگوں سے انسان کا معاملہ اچھا ہو اور انسان کسی کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ دے۔ اب یہ ایک اور چیز بتائی جس سے انسان کو تسلی ملتی ہے، جو چیلنجز آتے ہیں، اس کے لیے جو مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، اس میں اب کیا سوچے، کون سی چیز ہمیں مدد کرے گی، ہمیں یہ سوچ مدد کرے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کام ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے میرے ساتھ، برا ہو رہا ہے، میں کسی مشکل میں پھنس رہا ہوں یا مجھے کوئی نعمت مل رہی ہے، وہ سب کے سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ پورا یقین ہوگا تو پھر وہ کبھی اس کا دل چھوٹا نہیں ہوگا مشکلات میں، اور کبھی نعمتوں کو پا کر وہ تکبر میں نہیں پڑے گا، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تو یہ سب ہم نے ابھی تک خلاصہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو۔ اور دیکھیں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اگر پورا پورا فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں پھر یہ ترتیب ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا سیکھا ابھی تک، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آج کا سبق آج سیکھا اور کل مجھے یاد نہیں، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں پورا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا پورا فائدہ دے۔ اور آج ہم حدیث نمبر 74، 74 حدیث پر پہنچے ہوئے ہیں، اور آج کا باب ہے باب فی الیقین والتوکل، یقین اور توکل کے بیان میں۔ تو اس میں جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ امام نووی جو ہے پہلے کوئی بھی باب میں مختلف درجے بتاتے ہیں، مختلف اس سے باب سے تعلق رکھنے والے مختلف اس کے حصے بتاتے ہیں۔ جیسے اب پہلا حصہ یہاں پر لائے ہیں اللہ کے وعدے کا ایفا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدے کب فرماتا ہے؟ اپنے رسولوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے ایمان والوں سے وعدے فرماتا ہے، اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ اس پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ بھی ایک توکل ہے، بھروسہ، ایمان اور توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا۔ تو یہاں پر امام نووی جو ہے وہ مثال کے طور پر آیت لائے ہیں اس باب میں۔ یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله
وما زادهم الا ایمانا و تسلیما۔ اس کا ترجمہ ہے جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ تو دیکھیے غزوہ احزاب کے بارے میں یہ آیت ہے۔ غزوہ احزاب کیا تھی؟ غزوہ احزاب میں کافروں کا ایک عظیم لشکر، تقریباً 10,000 کے قریب کافروں نے آ کر مدینہ کو گھیر لیا تھا، ٹھیک ہے، مدینہ سے باہر آ کے اتنا بڑے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد اگر سب کو ملا کر بھی 2,000 کے قریب تھی۔ تو اس وقت بجائے اس کے کہ مسلمان ڈر جاتے، مسلمانوں نے کیا سوچا کہ یہ تو اللہ کا وہی وعدہ ہے جو کہ اللہ نے ہم سے کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ تو یہ کون سا وعدہ تھا؟ تو یہ وعدہ جو ہے اس کے حوالے میں یہ آیت لائے ہیں، اے مسلمانوں کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہاں پر اس آیت میں ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومنوں پر آزمائشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ ایمان کو آزماتا ہے لوگوں کے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، میں مسلمان ہوں، تو اس کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جو اس کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اور جب ان آزمائشوں پر مومن جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور جو بھی اسباب اسے ان آزمائشوں سے گزرنے کے لیے اسے چاہیے ان کو اپناتا ہے، مگر بھروسہ اللہ پر کرتا ہے کہ اگر مومن اللہ کی خاطر کچھ کر رہا ہے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ جو وعدہ ہے اللہ کی مدد آنے کا، اب ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے، اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے، اور اسلام کو آگے سے آگے پہنچانا چاہتے تھے، اور جو رکاوٹیں اسلام کو آگے پہنچنے سے روک رہی تھی، جو کافر جو مقابلہ کر رہے تھے، ان سے مسلمانوں کو قتال اور جنگیں کرنی پڑی۔ اور ظاہری بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ جو انسان لڑنے کے لیے نکلتا ہے وہ اپنی جان اور مال سب کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن ایسے میں مسلمانوں کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو جب یہ بڑا لشکر دیکھا اپنے سے 5 گنا، یعنی مسلمان 2,000 کے قریب تھے اور سامنے 10,000 کا لشکر جمع ہوا تھا، تو بجائے ڈرنے کے مومنوں نے کیا کیا کہ اللہ پر توکل کیا کہ اللہ کی مدد ہمیں ضرور آئے گی، کیونکہ ہم اللہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی اوپر کہ بہت بڑا لشکر آیا، احزاب احزاب کہتے ہیں، بہت سارے گروپ مل کے جب آتے ہیں تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی ہلا دینے والی بات تھی، انسان کا ایمان کو آزمانے والی بات تھی، کیونکہ منافقین نے جب یہ بات دیکھی تو منافقین جو ہے وہ بجائے اس کے کہ جم کر مقابلہ کرتے انہوں نے ساتھ چھوڑا، لیکن مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا۔ تو جب مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ہم اللہ کا یہی وعدہ تھا کہ آزمائشیں آئیں گی، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا مسلمانوں کو؟ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا و تسلیما، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ تو ایمان کب بڑھتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اللہ پر توکل کرنے، مشکل وقت میں اللہ پر توکل جب انسان کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور تسلیماً یعنی کہ اللہ کی فرما برداری میں انسان آگے ہو جاتا ہے۔
دیکھیں ان کے مقابلے میں منافقین جو تھے، جب انہوں نے لشکر دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح نہیں تھی، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان کر مشکل میں پڑ گئے۔ لیکن ایمان والوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اس سے ان کو دو فائدے ہوئے۔ ایک تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور جذبہ اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں زیادہ بڑھ گئے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ایمان۔ کبھی ایمان، اور ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، کبھی ہمارا ایمان بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے، مضبوط ایمان ہوتا ہے، اس وقت ہمیں عبادات اور نیکی کے کام کرنا بہت آسان بھی لگتے ہیں، اس میں ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اور انسان ڈرتا، خوف اور ڈر سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جہاں انسان کا ایمان جب کم ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو لیے سستی ہوتی ہے، دین پر چلنے میں سستی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں سستی آتی ہے۔ تو گویا کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، اور جب کم ہو تو پھر انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کر کے اپنے ایمان کو بڑھائے، دعا کرے اور اللہ سے جڑ جائے۔ دوسری بات یہاں پر جو بتائی ہے امام نبوی نے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو یہ بھی توکل ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہر مشکل میں اللہ پر جب توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آیت اللہ ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 اور 74 ہے۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر کہا، یعنی مسلمانوں سے لوگوں نے کہا کہ کافر نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے تو ان کو کسی قسم کی ضرر نہ پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو اس آیت میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، اس کا پس منظر، یہ غزوہ حمرہ الاسد اس کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ جنگ احد جو تھی اس میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا تھا، کیونکہ کچھ مسلمان جو تھے تو مومن مسلمان تھے، مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری نہیں کی، اور ان کی نافرمانی اور ان کی غلطی سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو۔ اور خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دشمنوں کے لشکر میں تھے، ان کو موقع مل گیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دے پیچھے کی طرف سے۔ اس سے مسلمانوں میں مسلمانوں کی جو لشکر تھا وہ اس میں بھگدڑ مچ گئی، بہت سے صحابہ کرام شہادت پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو اب یہ نقصان کیوں ہوا تھا، اس میں جنگ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ مسلمانوں کو اس میں بہت سے سکھایا گیا، بہت سی تربیت کی گئی، اور ان کے اندر جو ابھی کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کو دور کیا گیا، اور انہیں سمجھایا گیا کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری لازم ہے۔ تو اور مال کی محبت، اور انسان اگر دنیا کی طرف جھکتا ہے تو اور حق سے ہٹتا ہے تو اس پر مصیبت آتی ہے۔ بہرحال جو بڑا لشکر تھا، جو کافر اس وقت جیت رہے تھے، یعنی کہ اس وقت ان کو اپر ہینڈ تھا، مسلمان اس وقت بکھر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے
تو وہ بڑا نازک وقت تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت، جب کہ بہت آسان تھا کہ جو مشرکین کا بڑا لشکر تھا وہ مسلمانوں کو اور زیادہ نقصان پہنچاتا، کیونکہ جنگ کے لیے ضروری ہے کہ ایک منظم ہو کے جنگ کی جاتی ہے۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی نعمت نصیب فرمائی۔ تو ابو سفیان جو تھے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا، اور جیت رہے تھے، اس کے باوجود وہ چلے گئے میدان جنگ سے، کچھ سامان سمیٹا اور چلے گئے۔ تو اب جب کچھ دیر ہوئی، کچھ آگے پہنچنے کے بعد ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، کہ ہم تو جیت رہے تھے، ہم کیوں چلے آئے جنگ کے میدان سے۔ تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم جا کر پھر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں، کیونکہ اس وقت بہت ہی زیادہ مسلمان تکلیف میں ہے، بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس ہوا کہ شاید دشمن واپس نہ آ جائے۔ تو چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو جنگ احد میں موجود تھا۔ دیکھیں ابھی دوسرا ہی دن تھا، ٹھیک ہے، اور مسلمان کافی تھکے ہارے تھے، بہت ہی جو شہید ہو گئے تھے ان کے جو رشتے دار تھے ان کا دکھ تھا۔ لیکن ایسے حالت میں اگر کمزوری دکھاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت نہ ہمت کرتے تو کافر دشمن جو ہے وہ اس کی ہمت اور بڑھ جاتی، اور وہ اسی وقت دوبارہ آ جاتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع نہیں دیا، اور اپنا لشکر تیار کیا، اور خاص طور سے انہی لوگوں کو جو کہ جنگ احد میں موجود تھے انہی کو واپس لے گئے۔ اور اس میں بھی ایک حکمت تھی، دیکھیں چونکہ مسلمانوں سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ شکست ہوئی تھی، تو ان لوگوں کو بھی ہمت دلانی تھی۔ اب یہ کہ اگر ان کو اگر چھوڑ دیا جاتا اس وقت، تو وہ بعد میں ان کا دل خود ان کے اوپر بہت زیادہ احساس جرم کا ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتا۔ اور دیکھیے جو انسان اس طرح سے غم میں پڑ جاتا ہے نا کہ یہ تو میں نے بہت غلط کر دیا، تو وہ غم سے فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس سے انسان اور کمزور ہوتا ہے، اور شیطان اس کو اور کمزور کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے انہی لوگوں کو ساتھ لیا، اور جو لشکر اس وقت احد میں ان کو سب کو لے کے دوبارہ سفر پر نکلے، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور مسلمانوں نے بھی سمعنا واطعنا کیا کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم نے فرما برداری کی۔ تو چنانچہ لوگ مدینہ سے چل پڑے، اور 8 میل پر حمراء الاسد کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، مشرکین نے بھی مدینے سے 36 میل دور مقام پر روحا پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے مشورہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ تو اسی دوران معبد بن ابو معبد خزائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہوں میں سے تھے، حمراء الاسد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی، اور آپ نے اس سے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ اب اس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جاسوس کی طرح بھیجا، کیونکہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مشکل ایک کام دیا کہ اب جا کے ابو سفیان کا جو لشکر ہے، جو کہ ابھی مشورے کر رہے ہیں واپس آنے کے لیے اور واپس حملہ کرنے کے لیے، اب تم کسی طرح سے ان کو ان کے دل شکنی کرو، ان کا حوصلہ توڑ دو تاکہ وہ دوبارہ نہ آئے۔ تو معبد روحا پہنچا۔ اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے بری طرح ڈرایا، کہا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی. سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے ہیں اور تم پر اس قدر بدلہ لینے کی جستجو میں ہے کہ وہ تمہاری طرف اب آنے والے ہیں. اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے. معبد نے بری طرح نہ صرف یہ بلکہ اس شخص نے کیا کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے. تو یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. چنانچہ ابو سفیان نے دوبارہ مدینہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا. اس نے اپنے لوگوں سے کہا تو اب وہ وہیں پر رک گیا. اس نے مسلمانوں مدینہ آنے کا ارادہ ترک کرنے کے بجائے ترک کر دیا اور مدینہ آنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کچھ لوگوں کو اس نے بھی بھیجا. یعنی یہ جنگی تدبیریں ہوتی ہیں. تو اس نے کیا کیا، ابو سفیان نے بھی کچھ لوگوں کو بھیجا ایک قافلے کو، اور مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے. ان کا مقصد مسلمانوں کو ڈرانا تھا. تو وہ قافلہ مدینہ آیا اور اس نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو. اب ان مسلمانوں کو ابو سفیان کے لشکر سے ڈرانے کے لیے وہ قافلہ کوشش کر رہا تھا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کافروں کے پیچھے نہ آئے، اور وہ خود جلدی سے مکہ کوچ کر گیا. دیکھیں اتنا بڑا لشکر تھا، پھر بھی اس کے دل میں اتنا ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے کسی کو بھیجا اور خود جلدی سے مکہ اپنا لشکر لے کے مکہ واپس آ گیا. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا، تو جب ان کو یہ دھمکی دی گئی کہ تم کافروں سے ڈرو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ آیت ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور یہ آیت پڑھی، ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. تو اس توکل کرنے پر ان کو کیا فائدہ ہوا کہ وہ نعمتوں کے ساتھ پلٹے. ان کا ایمان اللہ نے بڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے نعمت اور فضل کے ساتھ ان کے اس لشکر کو واپس مدینہ پہنچایا. انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اس سفر میں مسلمان مسلسل راستہ بھر یہ دعا پڑھتے رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ کے کافی ہونے سے یہ مراد نہیں کہ آدمی اسباب نہ استعمال کرے، ٹھیک ہے. جب انسان کہتا ہے میرا تو بھروسہ اللہ پر ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس کو خود کو جو تدبیر کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے وہ نہ کرے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے. تو مسلمان بہرحال لشکر لے کر نکلے ہوئے تھے اور اپنی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کا بھروسہ اللہ پر تھا. اور اللہ کا انعام ان کو یہ ملا کہ نمبر 1 کافروں کے دل میں روب ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگ گئے. اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے امر الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع ملا، جس سے منافع بھی حاصل ہوئے، اور یہ فضل تھا اللہ کا. تو دیکھیں جب مسلمان گئے اس مقام پر امر الاسد پر، حالانکہ زخمی حالت میں تھے، تھکے ہارے تھے، اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ عہد سے ابھی دوسرا ہی دن تھا، مگر اللہ پر بھروسہ کر کے گئے. تو دشمن کے دل میں رعب بیٹھ گیا ان کا، اور وہ نہیں آئے لڑنے کے لیے. لیکن مسلمانوں کو تجارت کا فائدہ ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافع ہوا، وہ اس تجارت سے جو منافع ہوا وہ جو مجاہدین کے درمیان بانٹا. تو دوسری بات تھی کہ اس کے علاوہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی تھی جنگ عہد میں، جن کی غلطی سے نقصان ہوا تھا، ان کے بھی دل بڑھ گئے، کیونکہ ان کو بھی ایک موقع مل گیا. اب بہادری سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور مسلمانوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی منفی بات نہیں کی، بلکہ وہ سب مل کر گئے اور وہ بھی سرخرو ہو کر آئے. تو اور دوسرا
ان کو جو سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو ہوا وہ یہ ہوا کہ وَاتَّبَعُوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا ان کو نصیب ہوئی، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہوا، اس معاملے پر ان کو اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی۔ دیکھیے یہ جو دعا ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بہت بہترین دعا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، انسان کو اس کا ورد کرنا چاہیے، خاص طور سے جب اس کو خوف ہو، ڈر ہو، پریشانی ہو تو اللہ پر بھروسہ کرے اور یہ دعا پڑھتا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک اور تقوی کا جز ہے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ قال تعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت، سورہ فرقان 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس اللہ جو زندہ ہے پر بھروسہ رکھو اور جو کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں الحی صفت ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مخلوق کی زندگی مختصر ہے اور ہر مخلوق کو موت آنی ہے، لیکن اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ سکھایا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر دیکھیں اس کے مقابلے میں انسان جو دنیا کے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ جن چیزوں پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ ان کی تو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ایک ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، تو انسان کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور انسان اللہ کے علاوہ کسی اور پر تکیہ کرتا ہے، اور پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اسے۔ مگر اللہ جل شانہ کی حیات کبھی بھی موت نہیں ہے، ہمیشہ ابدی حیات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت موت نہیں ہے، تو انسان اللہ پر حی پر بھروسہ کرے تو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ایمان والوں کو ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 لائے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں قرآن میں جہاں یہ آیت ہے تو اس سے پہلے جو آیت ہے وہ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، تو پھر آیت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ کافروں کے مقابلے کے وقت اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی ویسے بھی زندگی میں انسان ہمیشہ بھروسہ کرے اللہ پر، اور جو خاص طور سے جب اسلام کے دشمنوں اور اللہ کے نافرمانوں سے مقابلہ ہے، کافروں سے مقابلہ ہے، تو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ پر بھروسہ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ بے شک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہ ایمان کی صفت ہے کہ انسان ہر مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرے، اپنے اسباب کرے، اپنی کوشش کرے، اس مشکل کا سامنا کرے، مگر بھروسہ اللہ پر کرے۔ اور جب انسان کو دیکھیں یہ یقین ہوتا ہے نا کہ ہر شر اور ہر نفع جو ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، تو وہ پھر لازمی طور پر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ ایک اور اس کا جز ہے توکل کا کہ تمام امور کی ابتدا میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں آیت لائے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آل عمران کی 159۔ تو اس کے بارے میں جب کسی کام کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ تو اس آیت کے جو شان نزول ہے اس میں غزوہ احد کے ایک فیصلے کی طرف اشارہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا جنگ احد کے وقت، مسلمانوں سے مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
کافروں کے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں یا آگے نکلے، باہر نکلے اور جنگ کے میدان میں جا کے کافروں کا مقابلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ ارادہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں، اور اس کی کیا وجہ تھی کہ لشکر بہت بڑا آ رہا تھا اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو شاید اگر بالکل سامنے کے سامنے دونوں لشکر ہیں تو مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ پرجوش ایمان والے لوگ تھے جو اس بات پر ضد کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بدر میں موقع نہیں ملا تھا، وہ لوگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح دی تھی مسلمانوں کو۔ تو اب ان نوجوانوں کے دلوں میں بھی خواہش تھی کہ ہم بھی اسی طرح کھلے میدان میں کافروں کا مقابلہ کریں۔ تو پھر ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم کھلے میدان میں جائیں اور مدینہ سے باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کریں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ گئے اور اندر جا کے تیار ہو کر آئے، جنگی لباس پہن کر آئے، تو پھر اس وقت جو ہے ان صحابہ کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر کریں، تو ہم آپ کی رائے کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اب اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، یعنی کہ اب میں نے یہ جنگ کا لباس اللہ پر بھروسہ کر کے پہن لیا ہے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ تو گویا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا ارادہ نہیں بدلا، ایک بار ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ ٹھیک ہے اب ہم باہر نکل کر ہی مقابلہ کریں گے دشمن کا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر لیا، تو پھر آپ اس سے نہیں ہٹے۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک امیر کے لیے کیا ہے اسلام میں، ایک امیر جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، فیصلے سے پہلے نمبر 1 وہ مشورہ کرے اپنے لوگوں سے، اور مشورے کے بعد جو کچھ طے ہو جائے پھر اس پر جم جائے، اس سے پھر اللہ پر بھروسہ کر لے کہ اب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر ہی آئے گی، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ اب اس وقت جو ہے انسان گھبراہٹ میں نہ پڑے کہ ہم نے صحیح فیصلہ کر رہے ہیں ہم یا برا فیصلہ کر رہے ہیں، اب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جب اگر یہ بات اللہ نے دل میں ڈال دی ہے لوگوں کے کہ اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو اب انسان اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مشورے کو اہمیت رکھتا ہے، بڑے اجتماعی کام ہو یا گھر میں شوہر بیوی بچے خاندان ہے، تب بھی بڑے بڑے معاملات پر مشورہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مشورہ ایک اسلامی طریقہ ہے، کیونکہ مشورے میں خیر ہے۔ اگر انسان ان لوگوں سے مشورہ کرتا ہے جن کو کسی کام کے اچھے یا برے انجام سے ان سب کی زندگی پر اثر آ سکتا ہے، تو وہ بغیر مشورے کے ایسا بڑا فیصلہ نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ تو جب مشورے کے بعد کچھ طے ہو جائے تو پھر اس پر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت سورہ طلاق کی 3 اس میں لکھی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ یعنی جب بندہ سچے دل سے کسی مشکل میں اللہ پر بھروسہ کر کے کچھ کام کرتا ہے پورے اخلاص سے، حق سے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو نا امید نہیں کرتے۔ اللہ اپنی مخلوق کے بھروسے کو توڑتا نہیں ہے۔ اگر بندہ مشکل میں توکل کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وہ جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔
اللہ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور تمام معاملات کے جو اختتام ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہونے ہیں۔ اگر تم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دیتا جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے، کہ وہ اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے، اللہ پر توکل کرنے والے ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو 70,000 بغیر حساب کتاب میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی بعد میں حساب کتاب ہوتا رہے گا باقی مخلوق کا، مگر یہ 70,000 اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے، آمین۔ تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی کا بیان، یعنی انسان جب قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ پر توکل کے فضائل کے بارے میں بہت ساری قرآن میں آیات موجود ہیں، اور یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کا بڑھنا، ایک مومن جب قرآن اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اس آیت میں کامل مومن کی 3 صفات بتائی گئی ہیں: اللہ کا خوف یعنی تقوی، ترقی ایمان، اس کا ایمان بڑھتا ہے جب اللہ کی آیات پڑھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ پر توکل کہ وہ ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی طرف سے کوشش پوری کرتا ہے مگر انجام کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا گیا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو خوشخبری دے دیجئے ان متواضع نرم لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ وہ قرآن پڑھتے تھے نماز میں تو بہت روتے تھے۔ ایمان کی نشانی ہے کہ جب انسان اللہ کی آیات پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وجلت کہتے ہیں جو ہیبت، جو بڑوں کی جلالت شان کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم شان کی جلالت جو ہے اس کا انسان کو احساس ہوتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی ہیبت سے ڈر جاتا ہے۔ تو وجلت وہ ہیبت جو بڑوں کے جلالت شان کے سبب دل میں پیدا ہوتی ہے، یا مراد خوف عذاب۔ ٹھیک ہے، انسان کا دل اس وقت بھی کام جاتا ہے جب اس کے دل میں ایمان ہے اور وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اللہ کے عذاب کو جگاتی ہے تو اس کا دل خوف سے لرزنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین یہ آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو پھر اللہ کی یاد آ گئی تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا اور گناہ سے باز آ گیا۔ یعنی ایک مومن کا جب دل کسی گناہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو فوراً سے اس کو اللہ کی یاد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو اس گناہ سے بچا دیتا ہے۔ تو زادتہم ایماناً، تلاوت قرآن مسلمانوں کی ایمان کی قوت اور کیفیت اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے، اور عبادت اس کی طبیعت میں داخل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اگر ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو ہمیں عبادت میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے، اللہ کی پسندیدہ کام جو بھی ہمیں کہا گیا ہے ان سب میں مزہ آتا ہے، خوشی سے انسان کرتا ہے۔ اور جب ایسا ایمان ہو جاتا ہے تو کبھی کسی وجہ سے وہ انسان کچھ کم نیکی میں ہوتا ہے، یعنی نہ
کسی وجہ سے اس سے کوئی نیکی کے کاموں میں، اللہ کی عبادت میں کمی ہوتی ہے تو وہ اس کو بہت دکھ ہوتا ہے. دیکھیے اس کے برعکس جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو نماز میں بھی انسان کو سستی آتی ہے. ٹھیک ہے، اس نماز میں دل نہیں لگتا. مگر جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے تو نماز خوشی خوشی انسان پڑھتا ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے. اس کی مثال ہم رمضان میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم روزہ عام دنوں میں کسی وجہ سے ہمیں بھوکا رہنا پڑے تو ہمیں اس سے بہت پریشانی، گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن رمضان کے روزے انسان خوشی خوشی رکھتا ہے. یہ ہماری ایمان کی نشانی ہوتی ہے. تو دیکھیے اب جو بات کہی گئی کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، تو ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان ساری کوشش اور اسباب اختیار کرے، ٹھیک ہے، لیکن بھروسہ ان چیزوں پر نہیں کرے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا میرے اسباب، میں نے یہ ترکیب کی، یہ عمل کیا تو یہ کام ہو گیا. نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور اللہ ہی کے فضل سے میرے اچھے کام مجھ سے ہو جاتے ہیں. اب یہ حدیث نمبر 74 ہے. چونکہ سبق لمبا ہو گیا میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، چنانچہ میں نے دیکھا کسی پیغمبر کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے، کسی پیغمبر کے ساتھ ایک آدمی ہے، کسی کے ساتھ دو آدمی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ تھا. اچانک مجھے ایک بڑا گروہ نظر آیا. میں نے خیال کیا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. لیکن آپ آسمان کے کنارے کی طرف نظر اٹھائے، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے. پھر مجھے کہا گیا آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف نظر دیکھیں تو وہاں بھی بہت بڑی جماعت نظر آئی. تو مجھے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے. 70,000 ان کے ساتھ ایسے ہیں جو جنت میں بلا حساب و عذاب داخل ہوں گے. تو اس بڑی جماعت میں مسلمان جو کہ جنت میں جانے والے ہوں گے، اس میں سے 70,000 ایسے بھی ہوں گے جو کہ بغیر حساب کے جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے حجرے میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بحث کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں بلا حساب و عذاب کے داخل ہوں گے. بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہوں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف صحبت حاصل ہوا ہے. بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہوں گے جس کی پیدائش حالت اسلام میں ہوئی اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرایا، یعنی کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہی تھے اور ساری زندگی بغیر شرک کے زندگی گزار دی، ہمیشہ اللہ ہی کو ایک مانا. تو وہ مسلمان وہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. یہ صحابہ کرام اپنی طرف سے سوچ رہے تھے. تو اس سلسلے میں مختلف خیالات کا اظہار کیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بحث کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صفات بتائی جن کے بارے میں کہا گیا کہ 70,000 جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جنت میں. تو ان کی پہلی صفت کیا بتائی گئی کہ نہ وہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، نہ ہی شگون لیتے ہیں، اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرمائے کہ مجھے اللہ ان میں شامل فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں شامل ہو. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا. اس نے عرض کیا اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں شامل فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ رضی اللہ عنہ تم سے سبقت لے گئے. یعنی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی. پہلے آدمی نے جب یہ کہا عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہ میرے لیے دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوشخبری سنائی کہ ہاں تم ان میں ہو جو 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. اچھا، دوسرے صحابی کے بارے میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو سب سے صحیح قول یہ لگتا ہے کہ کیونکہ جنت میں جانا کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی ہے، ظاہر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے،
تو وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوگا حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثبت میں جواب دیا، لیکن دوسرے شخص سے وعدہ نہیں فرمایا، دعا نہیں کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی تھی، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اگر جس شخص کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ یہ اس میں وہ صفات یا ایمان کی وہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے، تو پھر اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی ہوگی۔ تو اس کی تشریح کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان میں 70,000 ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ دیکھیں اب دو مطلب یہاں پر کیے گئے، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی امتی آپ کے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، تو ان میں سے 70,000 بھی شامل ہیں ان میں، ٹھیک ہے، اور وہ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ کیا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ جنت میں جائیں گے، تو ان کے علاوہ 70,000 اور بھی ہیں جو کہ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ تو گویا کہ اس دوسرے مطلب سے یہ مطلب نکلا کہ یہ 70,000 دوسری امتوں میں سے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہی کا مطلب یہ ہوا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 70,000 جو ہوں گے وہ بغیر حساب کے جائیں گے۔ تو پہلا ترجمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے وہ، تو یہ زیادہ صحیح اس لیے لگتا ہے کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے دونوں کناروں پر دیکھنے کو کہا گیا، اور کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو بغیر حساب کے جائیں گے۔ گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ 70,000 صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے، امت میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے کہ دوسری امتوں میں سے بھی لوگ ہوں گے جو کہ جائیں گے، کیونکہ ہر امت میں کچھ نیک لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو اچھا 70,000 سے مراد کیا ہے؟ کیا نمبر ہے 70,000 گن کو ڈالا جائے کہ گن کر ان کو ڈالا جائے گا؟ تو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 70,000 اسی طرح ہے جیسے میں نے تم کو 100 بار یہ بات کہی، جب انسان ایک بار کئی بار کسی سے کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں نے تمہیں 100 بار یہ بات کہی۔ تو اسی طرح یعنی کہ کثرت، مطلب کیا ہوتا ہے کہ کثرت ظاہر کرنا ہوتی ہے، کہ زیادتی، نمبر کی زیادتی، بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اچھا اب دم نہ کروانا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ایک خصوصیت اس میں بتائی گئی کہ وہ لوگ دم نہیں کرائیں گے، تو دیکھیں دم اسلام میں جائز چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہم قرآن کی آیات سے دم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے دم کرتے ہیں، کچھ احادیث میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں جن کو پڑھ کے ہم دم کرتے ہیں، تو یہ شرعی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر دم نہیں کرتے، یہ خصوصیت کیوں بتائی گئی کہ وہ جیسے کوئی شرکیہ کلمات سے دم کرنا، جار پھونک کرنا، تعویذ وغیرہ، یا وہ کلمات جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، ایسی کلمات سے دم کرنا، یہ نہ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا یعنی کہ زمانے جاہلیت کی جان بوجھ نہ کرتے ہو، کیونکہ جہالت میں بھی لوگ مختلف کلمات سے دم کیا کرتے تھے، اور اب بھی بہت سے لوگ اس طرح کے باتوں سے دم کرتے ہیں جو کہ شریعت سے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بدشگونی نہ لینا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بدشگونی جیسے مشہور بات ہے کہ کالی بلی گزر گئی تو اب جو ہے وہ ہمارا یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ بدشگونی ہے۔ تصویر گر جائے گی دیوار سے تو ہمیں کچھ نقصان ہونے والا ہے، تو اس طرح کی چیزیں نہ سوچے انسان، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو ورنہ نیک فال لینا، دیکھیے بعض اوقات انسان کو کسی چیز سے اچھی فیلنگ آتی ہے تو انسان کے دل میں آتا ہے کہ یہ اچھا کام ہونے والا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس میں اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
نیک فال لیتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی چیز کسی چیز سے اچھا مطلب نکالتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک پرندے کو اڑاتے تھے۔ اب پرندہ اگر دہنی طرف چلا گیا، یعنی کہ سیدھی طرف چلا گیا، تو اس کام کو مبارک سمجھ کے کرتے تھے، اور پرندہ بائیں طرف چلا گیا تو اس کو منحوس کام سمجھتے تھے۔ تو یعنی کہ اچھا شگون لینا، کسی نیکی کے کام سے انسان اچھا شگون لیتا ہے۔ کسی کے لیے جیسے دیکھیں، ہم کبھی بعض اوقات کسی کے لیے کچھ کر دیتے ہیں اپنے دل سے، بس اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو ہم اس سے دل میں اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا یا ہمارے کام میں آسانی کر دے گا، تو یہ بدشگونی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، یہ تو آج کی حدیث تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں صرف پوائنٹس بتا دیتی ہوں کہ آج کے جو تعلق ہے پیچھے سے سارا کچھ جو میں نے شروع میں بتایا، تو اب دیکھیں انسان کو سکھایا گیا کہ ایمان تم رکھتے ہو، تم اللہ کے فرما بردار بھی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت آسان زندگی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کے ایمان کو خالص کرنے کے لیے، تو آزمائش ضرور آئے گی۔ تو آزمائش میں انسان کو کیا کرنا ہے کہ پریشان نہیں ہو جانا، اور ہمت نہیں ہارنا، اور اپنے آپ پر منفی نہیں سوچنا کہ میں برا ہوں اس لیے آزمائش آئی ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ دیں گے اگر میں اس پر اللہ پر بھروسہ کروں گا اور صبر اور شکر کے ساتھ میں اس سے گزروں گا۔ پھر دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، کیونکہ ایمان کی یہ نیچر ہے، ایمان اسی طرح کا ہے۔ تو انسان کبھی یوں نہ پریشان ہو جائے نیک آدمی کہ اب میرے اب مجھے کیا ہو گیا، میری تو نہ نماز ہی صحیح ہو رہی ہے نہ کچھ، کیونکہ نماز ہمیں بتاتی ہے ہمارا ایمان زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو اس میں انسان گھبرائے نہ، منفی نہ سوچے، ہمت نہ ہارے، کیونکہ ایک مومن کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو جب اس کو لگے کہ میرا ایمان کم ہوا ہے تو کیا سوچے کہ شاید مجھے اور نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے، میرا جو اللہ کی طرف سے دھیان شاید ہٹا ہے، تو وہ فوراً سے قرآن پڑھے یا ایسی چیزیں کام کرے، نیکی کے کام کرے کہ اس کا ایمان پھر سے بڑھ جائے، یعنی لاپرواہی نہ کرے، لیکن نا امید بھی نہ ہو کہ میرا ایمان تو گھٹ جاتا ہے، میں پھر اچھا مومن نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا ہوگا، اچھے سے اچھے انسان کا ایمان بھی گھٹے گا اور کبھی بڑھے گا۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور پھر جب بھی ایمان گھٹنے لگے تو ہمیں اچھے اور نیکی کے کام کرنے ہیں، اللہ سے قرآن سے اور جوڑنا ہے۔ اور قرآن پڑھنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، مومن قرآن سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ سوچنا کہ اللہ جو ہے میرے بھروسے کو نہیں ضائع کرے گا، میرے بھروسے کو اللہ تعالیٰ نہیں توڑے گا، اللہ تعالیٰ بندوں کی کا خیال رکھتا ہے۔ تو پھر انسان بدگمانی نہ کرے، اور کبھی بھی انسان پورا تک اللہ پر بھروسہ کرے کہ نہیں، اگر میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں اور پھر کچھ مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے میری مدد کرے گا اگر میں اس پر توکل کروں گا۔ اور پھر ایک اور بات ہمیں سکھائی گئی آج کے، اجتماعی طور پر جب انسان آزمائشیں آتی ہے، قوم پر مشکلات آتی ہیں، تو پھر آپس میں مشورہ بہت ضروری ہے۔ مشورہ ایک اسلامی طریقہ ہے، اور انسان کو اخلاص کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے، اور جب جو بھی امیر ہے وہ مشورے کے بعد ایک فیصلہ ہو جائے تو اس پر پھر جم جائے، اس کے بعد پھر شک میں نہ پڑے، اور اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کرے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ سارے باتیں آج ہم نے سیکھی، اور کنیکشن یہی ہے کہ انسان کو یہ ٹول سکھائے جا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قربت نصیب کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، آمین۔